ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی بڑی خبریں۔ بالآخر عمران خان کی ملاقات ہو گئی ان کی ہمشیرہ کے ساتھ۔ احتجاج پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ کامیاب ہوا کیونکہ ملاقات کروانی پڑی۔ احتجاج نہ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی۔ حکومت نے کہا ہے کہ احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن ملاقات جس طریقے سے ہوئی ہے اس کی کہانی تشت ازبام ہو جائے گی۔ اس معاملے پر ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی پروگرام میں ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کہ کیا حکومت کا کام نوکریاں دینا ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان کے فائنانس منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ حکومت کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے۔ یہ معاملہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ مفتاح اسماعیل کی بات اس کے اوپر جانیں گے۔ پھر ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نہ جانے کیوں غصے میں ہیں، اور ایک سیزن صحافی ہیں صالح ظافر، ان کو انہوں نے آل فل کہا، پھر اس کا جواب بھی سنا، وہ ویڈیو دکھائیں گے۔ ٹویٹ بہت ہی ایک روح کو پریشان کرنے والا معاملہ، دہشت گردی میں ہمارے 2 جواں سال اسسٹنٹ کمشنرز شہید ہوئے، اور اس کے اوپر پھر جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے وہ ٹویٹ ہم آپ کو دکھانا اور سنوانا چاہیں گے۔ پہلے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، بڑے خوش ہیں، پروگرام کے اندر بڑے چہکتے ہوئے آئے تھے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیلا رضا صاحبہ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ میں بھی چہکتی ہوئی آئی، اور آپ بھی چہکتی ہوئی ہیں، کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل کی طرح سیاست کو بھی فلائٹ موڈ میں رکھا ہوا ہے، تو لیکن یو آر ان گڈ اسپاٹ۔ سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب مسلم لیگ نواز کے سینٹرل لیڈر، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ بھی چہک رہے ہیں اپنے انداز سے۔ آپ کے خیال میں آج معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، تو آپ خوش ہیں نا جی پنجوتا صاحب؟ آپ تو کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں، بڑی آج ظاہری بات ہے، ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویش تھی۔ پوری قوم جو ہے وہ چاہتی تھی کہ خان صاحب کی انفارمیشن مل جائے کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے، تو سب سے بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہ تھا ہیلتھ والا، یہ سب سے بڑی آج کی خبر تھی۔ بیانیہ آپ نے یہ بنایا تھا کہ جس طرح آپ کے پاس مستند خبریں ہیں کہ خان صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھیں، جب آپ ایک شخص کو آئسولیشن کے اندر رکھتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ تمام شک و جو ہے شبہات جنم لیتے ہیں۔ جیل ہے، جلو پارک تو نہیں ہے نا؟ نہیں، جیل ہے تو آپ جیل مینول کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ جیل مینول میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب دل چاہے آپ کو ملاقات کریں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں جو ہے اس کے کسی بھی قیدی کی فیملی جو ہے جا کر ملاقات کرے گی، رفقا مل سکتے ہیں، وکلاء مل سکتے ہیں۔ رول 92 پریزن 1978 کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کسی قیدی کا۔ آج آپ کو حق مل گیا، آپ خوش ہیں؟ جی بالکل، آج ظاہری بات ہے ہمیں خوشی ہے، لیکن حقیقی میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی خوشی ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان رہا ہوں گے، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے۔ لیکن آج ویسے آپ نے کچھ زیادہ بیانات نہیں دیے، آپ نے تو کہا تھا وہاں سے پیغام لے کے آئیں گے، اس کے سے بھی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، ایک چھوٹا موٹا بیان آیا۔ یہ طے شدہ معاملات ہیں، پہلے سے طے شدہ تھے نا؟ دیکھیں، آج کا جو پیغام آیا نا، آپ اگر یہاں آپ کے چینل والے اجازت دیتے ہیں نا تو آپ چلا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیغام آیا یا نہیں۔ آپ بول دیں جی، میں وہ پورا کلپ چلا دینا، کیونکہ 8-10 منٹ کا ہے، آپ کا شو ہی میرے اس کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ عمران خان نے سب سے پہلے تو بات کی ہے جو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے اور جس نے رکھا کانفرنس کرتے تھے وہ آج نہیں ہوئی، تو پہلے معاملات بالکل اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ عمران خان کے ذریعے نہیں ہوئی؟ نہیں، بیرسٹر غور کے ذریعے نہیں، عظما آپا نے کی اور ڈائریکٹلی نام لے کے کی ہے۔ بیرسٹر غور کے ذریعے ملاقات نہیں طے ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل طے نہیں ہوئی ان کے ذریعے ملاقات۔ یہ ملاقات جو ہوئی ہے پریشر کے اوپر ہوئی ہے، جو ہمارے کارکنان، MNAs، MPAs آج جس تعداد کے اندر وہاں پر لوگ پہنچے، آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے ہم گئے، تو یہاں بھی پولیس کی نفریاں اسی طرح آپ چلے جائیں۔ لوگ آئے ہیں 144 ویسے 144 میں سے 4 بندہ بھی نہیں کٹا تھا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ہم ناکے کراس کرتے آئے اور وہاں 11 تھانوں کی پولیس آئی کھڑی کی تھی، کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، وہاں سڑک جو ہے بلاک کی، اسی وجہ سے یہ خوف تھا۔ دوسری طرف ثوابی کو ہم نے وہاں سے بند کر دیا۔ آپ نے اپنا صوبہ بند کر دیا؟ نہیں، دیکھیں، صوبے کے اندر اگر بندی کی ہے تو کیوں کی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا صوبہ پاکستان کا ہے نا، پاکستان کے اندر اپنے صوبے کو بند کر کے پنجاب وہ بھی ہمارا صوبہ ہے، خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ ہے، سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے خوشی میں بھی احتجاج کرتے ہیں اور غمی میں بھی۔ ذرا واپس آئیے آپ سینٹر صاحب، دباؤ ڈالا پھر آپ نے، پھر ملاقات کروانی پڑی آپ کو؟ طلعت صاحب، آپ کے پروگرام میں جب بھی آتے ہیں تو بڑی تیاری کر کے آنی پڑتی ہے، اور ویری کمپیٹنٹ پرسن، میرے کمنٹس ہیں آپ کے لیے۔ جس طرح سے میرا بھائی فرما رہا ہے، میرے سے اچھا ہم دونوں وکیل ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں۔ یہ جو رول ہے 265 ہے 1984 کے جو رولز ہیں، میں نے خود بھی ترتیب دی ہے رولز ایز اے لائر، تو اس میں لکھا ہے کہ آپ پولیٹیکلی گفتگو نہیں کریں گے باہر جا کے کوئی بھی،
جو بھی پولیٹیکل پرزنرز کو ملے گا وہ باہر جا کے پولیٹیکل جیل کے پریمیسز کے جو سارا ہے ادھر پولیٹیکل گفتگو نہیں کرے گا. اس پہ انہوں نے عمل کیا. ان کی بہن ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے, وہ ملی ہے ان سے. پہلے نہیں عمل کرتے تھے, پہلے نہیں کرتے تھے. اب کیوں کیا؟ اب یہ بتائیں نا ہمیں. اس لیے کہ ان سے نہیں طے کروایا گیا, طے ہوا نا کسی جگہ پہ, تو طے ہوا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس اگر روکنا چاہے تو ان کو جانے دے. یہ چاہے کروڑ بندہ بھی آ جائے تو اگر پولیس روکنا چاہے تو ہو سکتا ہے کبھی ملاقات کر لے وہاں پہ. سومالی پہ اندر ہی ہوتا ہے. تو طے شدہ معاملہ, یہ طے شدہ ہر چیز طے شدہ. کس نے جانا ہے, کتنی بات کرنی ہے, کتنی بات ہے. میں دیکھیں میرا فیبرک یہ ہے, میں نے تو یہ بھی کہا مختلف ٹیلی ویژن پہ, سر طلعت صاحب کے ان کی بہنوں کو بھی ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کے وکلا کو بھی ملنا چاہیے, لیکن یہ جو لمٹس ہیں, جو رولز ہیں, ان کو کم از کم ضرور مد نظر رکھیں. یہ نہ کرے کہ وہاں جتھے لے کے چلا جائے کہ میں اس کے عمران میں مارا جاؤں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. ہمیں ڈرتے ہیں. ملاقات کرا رہے ہیں آپ, نہیں کرا رہے؟ جی کرائیں گے, کیوں نہیں ہوگی ملاقات ان کی بھی, لیکن پکی بات ہے ڈیفینیٹ, بٹ they have to follow and they have to abide by that rules. یہ آپ کی معلومات ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ خواہش بھی ہے, فیبرک بھی یہی کرتا ہے, اور ان کو بالکل رولز. ملاقات جو ہے وکیلوں کی ملاقات جب طے ہو گئی, جی صاحب اصل ہوا لیکن اس یہ پہ ہے اگر یہ دوبارہ وائلیشن کریں گے تو پھر دوبارہ ہم نے آج بھی گفتگو کی ہے, ہم نیکسٹ بھی کریں گے گفتگو سیاسی, بالکل سیاسی. اس میں شاید خٹک انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور مہاراجہ راسل پریمیسز کی بات وہ کر رہے تمام ہیں. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, پریمیسز کے اندر ہی جا کے گفتگو. اب میں ادھر موجود تھا, ابھی سیوں بھی میری نہیں, آپ تو کہتے ہیں اصل ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے, ایک کوشش کر رہے تھے کہ یہ ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور ہماری طرف سے پابندی ہے. حالانکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے پابندی لگانے والا, تو یہ اپنی طاقت شو کروا رہے تھے کہ ہم نے پابندی لگائی ہے. لیکن جب ملاقات ہو گئی اس کے بعد اب کہتے ہیں ڈیل کے تحت ہوئی ہے. شہناز صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیا واقعتاً انہوں نے مبالغہ ڈالا, حکومت نے خامخواہ کا واویلا ڈلوایا, بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے؟ ایک مہینے سے ہم ملاقات ہی کر رہے ہیں. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جیل مینول کے اکارڈنگ ملاقات ہونی چاہیے, ہوتی رہنی چاہیے, اور یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ تو اور جی بالکل, میں نے خود جیل کاٹی ہے, قیدی کو بڑا انتظار ہوتا ہے. ذرا بتائیں, تجربہ بتائیے. بالکل, میں نے جیل کاٹی ہے, قیدی کو بڑا انتظار ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو عام قیدی تھے. میرے گھر والے فجر کے وقت سے کھڑے ہوتے تھے, پھر کہیں جا کے 10 بجے کے قریب جو ہے آواز لگائی جاتی تھی, پھر جاتے تھے, پھر اتنی دور سے بات کرتے تھے, بیچ میں لوہے کی سلاخیں, اس کے آگے نیٹ, انگلی بھی نہیں ٹچ کر سکتے. ایک دن پھر ایک اسپیشل ہوتا تھا کہ آپ 15 دن میں جو ہے وہ ایک روم میں جہاں پہ ہر قسم کا قیدی بیٹھا ہے, آپ کی بھی فیملی آئے, تو ایٹ دیٹ ٹائم میں اسٹوڈنٹ تھی. خاص کوئی کھانا آپ کے پاس آتا تھا؟ میں اسٹوڈنٹ تھی اس وقت, تو میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے قیدیوں میں آ کے بیٹھوں, تو پھر اندر ہی سے لیکن سہولیات کیا تھی آپ کے پاس؟ جی کچا راشن بھی نہیں آ سکتا تھا, اور کھانا بھی نہیں آ سکتا تھا. جو جیل کی پانی والی دال ہوتی ہے لمبی والی, وہ لمبے پانی کی, اور جو سالن ہوتا ہے وہ کچا پکا سا وہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی ایکسرسائز کی مشین, کوئی ڈمبل, کوئی وہ کرتی نہیں ہوگی زبردستی آپ ڈمبل پڑھانا چاہتے ہیں. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا, میں جب جیل گئی تھی, اور آج میں اگر ایسی ہوں تو مجھے ایکسرسائز بھی آتی ہے, سیاست بھی آتی ہے, بات چیت بھی آتی ہے. نہیں, آپ عمران خان کا مقابلہ کرتی ہیں. عمران خان تو کرکٹر ہیں, وہ کھلاڑی ہیں, وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈمبل ایکسرسائز کی ہے. نواز شریف صاحب نے آج تک کوئی ڈمبل نہیں اٹھایا ہوگا. میرے خیال میں میں بات کر لوں. جی بالکل, عمران خان 2 دفعہ ایم رہ چکے ہیں, میں 3 دفعہ پروونشل اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہوں, 7 دفعہ ایکٹنگ گورنر رہ چکی ہوں, 2 دفعہ ڈیپٹی اسپیکر رہ چکی ہوں, 1 دفعہ منسٹر رہ چکی ہوں, اور اب ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. اتنی بات ہمیں بھی سیاست آتی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں, اور یہ کہ میں ہاکی بھی کھیلتی ہوں, اگر وہ کرکٹ. نہیں, میں نے تو اب آپ کے ساتھ یہ ورلڈ کپ تو ہو نہیں رہا. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مینول کے تحت جو کام کرتے ہیں, انہوں نے جیل کاٹ کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل کے اندر سہولیات میسر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ واویلا ان کے گرد بناتے ہیں, جو بیانیہ بین الاقوامی طور پہ آپ نے بنایا ان کے بیٹوں سمیت, جس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وہ پارٹی کی بیانی کو فیڈ کرتا ہے. وہ کیا تھا, آج ڈان کی آپ ہیڈ لائن دیکھ لیں, رائٹر کو انہوں نے انٹرویو دیا, جیروسلم پوسٹ کے اندر وہ انٹرویو دوبارہ چھپا. کہا کیا اس کے اندر, کوئی ایسی چیز میرے باپ کے ساتھ ہو گئی ہے جو irreversible ہے, یعنی, اور حکومت اس کو چھپا رہی ہے. آپ کے بسرا صاحب نے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے شفٹ کر دیا ہے.
یہ آپ نے پھیلائی ہیں ساری باتیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کو آپ نے آئسولیٹ کیا تو ظاہری بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جائے گا شک کہ کیوں نہیں ملوا رہا ہے، کیا چھپایا جا رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی ایک ممبر کی بات ملاقات کرا دی جائے، بس صرف 10 منٹ کے لیے کروا دی جائے تاکہ ان کی خیریت دریافت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ یہاں ہیں. اس سے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چلیں کہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے طارق فضل چودھری صاحب نے بیان ادھر دیا، ہمیں کیا پتا کہ آپ اٹھا کے مت جیل لے کر چلے جائیں. کبھی بیان نہیں دیا، بیان دیا کہ ان کو جو ہے شفٹنگ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر ہم کوئی پتہ نہیں کسی جگہ پر جیل بنا نہیں آپ نے پھر پوری ریومر دیکھیں، پھر انہوں نے کہا تھا کہ بنی گالا کو وہی بات ہے نا. نہیں، عمران خان نے بالکل انکار کیا. انہوں نے کہا نہ میں بنی گالا جاؤں گا، نہ میں لندن جاؤں گا، نہ میں نہیں، بار بار کہا گیا. مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے دیکھیں یہ تو آپ کی رائے ہے نا، مجھے انہوں نے کہا معلومات ہے، مجھے بتایا انہوں نے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، میں 3 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب یہ کہا گیا نا کہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. سر کسی نے نہیں کہا. نمبر 1 میں نا ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے. جب ملک ریاض کے بیٹوں نے کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا، ملک ریاض کے بیٹوں نے اس پہ تیسری دفعہ جب گئے کہ ہمارے پاسپورٹ بحال کیے جائے، تو یہ آخری عدالت ہے. یہ اپرووڈ ججمنٹ ہے. اپرووڈ ججمنٹ وہ ہوتی ہے، نعیم صاحب کو پتہ ہے، جس میں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں. اس کے پیج نمبر 7 اس پہ دیکھ لیں کہ یہ 190 ملین جو ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. لہٰذا آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، اور یہ 7 پیج نمبر 7 پہ بھی دیکھ لیں. اور لہٰذا آپ کے پاسپورٹ تینوں سب کے کینسل کیے جا رہے ہیں. کرپٹ پریکٹسز. تو یہ ہے وہ جو جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کنوکٹڈ پرزنر ہیں، ان کو 14 سال قید ہوئی ہے. نعیم صاحب کو پتہ ہے یہ پروہیبٹڈ کلاز میں آتا ہے، اور پروہیبٹڈ کلاز کی اپیل جو ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری اپیلیں ہوتی ہیں. ان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ انوکھا لاڈلا کھیلے کو مانگے ہے چاند. خود تو وہ کہتے تھے کہ سب سے ایک جیسا سلوک ہوگا کسی قیدی کو میں اسی طرح دوں گا. میاں نواز شریف کی بیوی بستر مرگ پہ تھی، ان کو ٹیلی فون نہیں کرنے دیا، اور بات یہ کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. آپ کی پارٹی کی قیادت بھی اس نے بھی سفر کیا بہت زیادہ. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیکن 2 غلطیاں ایک چیز کو صحیح ثابت نہیں کرتی، تو کیا اس نظام کو بھی ان کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے جو ان کے بیان کے مطابق بہت پرسیکیوشن؟ دیکھیں میں تو پہلے ہی آتے کہہ دیا کہ جنرل مینول کے اکارڈنگ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ادروائز تو صرف یہی نہیں کہ دیکھیے دنیا میں شاید پہلا پرزنر تھا اور ہیں، اللہ میاں ان کو حیات دے، آصف علی زرداری صاحب کو، جن کو پنشمنٹ نہیں ہوئی لیکن مختلف وقت میں انہوں نے تقریباً 13.5 سال جیل کاٹ لی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کے بعد جیل آپ سے پوچھتی ہے، تو جیل تو پوچھ رہی ہے، اسی لیے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 کر دو. اور دیکھیں میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپشنز کے طور پہ بنائی ہوئی پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے گھر والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جو نظریاتی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے گھر والے جو ہے نا. سندور 2 کر دو، یہ آپ انڈین چینل کی والی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے یہاں بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ لاشیں آئی ہیں اور بچے چھوٹے تھے اور عوام میں بہت غصہ تھا، لیکن پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر آپشن کے طور پر پارٹیز بنانے والی فیکٹریز بند ہو جائیں اور پولیٹیکل لیڈر بنانے والی، تو پھر زیادہ بہتر ہوگا، پاکستان بہتر چلے گا. تو بالکل پارٹیز بنانے والی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. آپ تو جو فیکٹریاں جنہوں نے لگائی ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ آج حکومت کے اندر ہیں، اقتدار کے اندر ہے، جن کے بارے میں آپ نعرے مارتے رہے کہ جی ہمیں ہٹا دیا گیا، بھٹو کو سزا دے دی گئی، یہ بالکل قتل کیا گیا عدالتی، اور سارے معاملات آپ کرتے رہے. آج اب تمام لوگ بالکل متفق ہیں. آج آپ کو وہی لانے والے ہیں، یہ سارے دنیا کو پتہ ہے، کوئی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ بھٹو کے الیکشن کی آپ بات کر لیں، تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کریں. میری باری ہے نا، میری باری تو آپ کیوں بول رہی ہیں؟ میری باری ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بولے تھے نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپنے الیکشن میں جب لڑی وہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں، دوسرے مجھے پتہ ہے نا، کسی کو لڑنے ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کسی کو لڑنے نہیں دیا گیا، اور یک طرفہ آ کر بیٹھ کے خاتون اول، کس بات کی خاتون اول؟ سارے الیکشن لوٹ کے ہیں، وہاں سے سندھ سے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے آ رہے ہیں، اور آج آ کے ان سے کوئی پوچھے کہ وہاں پہ کب پی ٹی آئی جیتی ہے؟ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی جیتی ہے، 8 فروری کو جیتی ہے. کب جیتی ہے؟ سندھ کی اس سیٹ سے، سندھ کی اس سیٹ سے کب پی ٹی آئی جیتی ہے؟ کبھی نون لیگ جیتی ہے اس سیٹ سے، کبھی پی ٹی آئی جیتی ہے اس سیٹ سے جس سے آصف علی جیتی ہے. وہاں پہ جو لڑا، جہاں پہ وہ لڑا تھا کہ آئین انہوں نے بنایا ہے، اس کو ہی اس کے نفاذ نے آئین توڑا ہے، آئین کو ختم کیا ہے، اس طرح کی ترمیم کر دی. جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کا باپ بھی جو 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، آج آپ دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہو گئی ہے.
मुझे सवाल नहीं, तकरीर से क्या बात होगी? मैं तो ही नहीं रही। क्या जजेस ट्रांसफर नहीं हो सकते? क्या 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर ये हुआ? कानून बनाया गया, तरमीम खत्म हो गई ना। काम है उनका। स्टॉप प्लीज, ब्रीथ नॉर्मली। मुझे सवाल करें। गुजारिश ये है कि दूसरों की तरफ अगर आप उंगलियां उठाएंगे तो फिर मामला बुशरा बेगम की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल, वो भी आइसोलेशन के अंदर है। मेरी बात सुनो, वो भी आइसोलेशन के अंदर है। नहीं, उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात आपने दफा नहीं हुई। आप बिल्कुल मेरी बात सुने। आपने आसफा भुट्टो के बारे में बात की तो चीख होती है। नहीं, चीख क्या होती है? मैं बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश सुने, आपने आसफा भुट्टो के बारे में बात चीखी पहले आप हैं जी। देखिए बड़ी है तो मैं बिल्कुल नहीं चीखी, मेरी बारी में बोलते रहे। ये मेरी बारी में बोलते रहे। कब मैंने आपकी बारी में बोला? मैं जब प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, प्लीज डोंट। मैं चीखा तो नहीं हूं ना, आपने कहा चीख रहे हैं। आपकी आवाज ही चीख है। आई रिक्वेस्ट यू डोंट डू दिस। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वाकईतन आपकी जमात के अंदर सियासी तहम्मुल जो है वो खत्म होता है? आप इतने गुस्से में क्यों होते हैं? आप जीत पर भी, आज अच्छा दिन है आपके लिए, आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन आपके और यू आर एंटाइटल्ड टू योर पैशंस, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके आज के रवैये में, आप समराद आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई, और उन दिनों के रवैये में जब मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई फर्क नहीं है। तो क्या चीज आपको प्लीज करेगी? देखिए, सारे जेल मुलाकात, देखें मुलाकात हो गई है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है मुआशत जो है उस मुलाकात के बाद अब ठीक हो गई? क्या रूल ऑफ लॉ हो गया है? क्या आइन की बालादस्ती हो गई है? लेकिन क्या लोगों को इंसाफ मिल गया है? क्या गरीब जो है वो अमीर हो गया है? क्या मजदूर जो है वो खुशहाल हो गया है? क्या पाकिस्तान में सनतें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं? तो तब्दीली क्या हुई है मुलाकात के बाद? वो तो हमारी मुलाकात सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे? जो कुछ पाकिस्तान में किया गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे? देखें इस वक्त जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान में देखें 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, और IMF ने कहा है कि इनकी वजह उसमें सबसे ज्यादा किसमें? देखिए बेरोजगारी अगर आप बता दें, केपी में बेरोजगारी है तो वफाक जो है उसने क्या किया? अच्छा चले, आप बताएं, योर टेक बताइए। सर वफाक ने नंबर 1 एक तो अब आप जब तक इनको जेल से निकालेंगे नहीं इमरान खान को, इनका मिजाज बाहर थे तो कितना सब कुछ अच्छा नहीं, ऐसे हम कैसे? मैं एक वैसे पंजोता साहब को बता दूं कि जितना ख्याल वो शायद अपना ना रखते हो बाहर रह के, जितना हम उनका ख्याल रख रहे हैं जेल में, सबसे अच्छा नाश्ता आता है उनका। मैं उसमें तफसील में नहीं जानना चाहता, मैं पेटी इश्यूज में कभी नहीं पढ़ता, लेकिन वो डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद उनको नाश्ता दिया जाता है। एक्सरसाइज करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, चहलकदमी भी करते हैं। इनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किस्म का वावेला मशहूर कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया। उसकी अपनी बहन ने आज कहा कि शाश बशाश बिल्कुल परफेक्ट है उनकी सेहत है। यही हम इनको कहते हैं कि आप जत्थे बन के ना आ जाएं, हमले ना करें। पहले भी आपने क्या किया? आज तक कोई मुल्क करता है ऐसे? तो इस तरह से पंजोता साहब काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल ठीक मैं कहता हूँ, आपको अपनी टोन और सारा कुछ और एटीट्यूड जमहूरी बनाना पड़ेगा। आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा, और जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो आपसे नहीं करना चाहते। जो मुज़ाकरात के बाद आज देखना मुलाकात हो गई, मुज़ाकरात के बाद आज मुलाकात होगी, तो अगर आप इस तरह मुज़ाकरात करते रहेंगे तो दरवाजे खुलते रहेंगे। हमारी गुजारिश सिर्फ यही है। लेकिन वापस मैं अगर शना साहब आपकी तरफ जाना चाहूँ, तो हतमी हल तो होगा। मतलब हम ये हर वक्त रोजाना की बुनियाद पर हफ्ते में 2 मरतबा 3-3, 4-4 टॉक शोज जो है एक ही चैनल के ऊपर और 20 दूसरे चैनल्स के ऊपर सैकड़ों टॉक शोज इन मामलात पर नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ इशारे किए हैं बेरोजगारी के बारे में, नौकरियों के बारे में, टेररिज्म के बारे में, उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए बात यह है, बड़ी संजीदा बात है। दोबारा से मैं अपनी पार्टी पे आ जाती हूँ। गो अहेड। मोहतरमा को 20 सीटों के साथ उन्होंने बहुत शानदार 16 सीटों के साथ बहुत शानदार अपोजिशन की। मोहतरमा चाहे मुल्क बदर हो, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में हो, जो पार्लियामेंट में हैं वो पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और जहाँ पे एहतजाज होना ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, वो भी अपने तौर पर पार्लियामेंट में जिस तरह आवाज़ बुलंद करते रहे उन्होंने भी बुलंद की। तो ये जो है समझने वाली बात है कि आप सियासत क्यों करते हैं और किन के लिए करते हैं। अब क्योंकि नाम लिया गया था बीबी आसिफा का, मुझे तारीख़ में एक दफ़ा उस सीट पे बता दें कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जीता हो, ठीक है। और इसके अलावा 2 मेंबर एक दफ़ा देही सिंध से जीते थे, और दोनों ने मिड टर्म से पहले ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो हमारे आइलैंड्स हैं उस पे इनका तौर तरीक़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से हम सिंध से शर्मिंदा हैं। और इस वक्त भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉर्म 47 नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता मौलाना जो हैं वो कहते हैं कि केपी में ये फॉर्म 47 है। तो देखें, बात कहने से जो है ना सियासत नहीं होती। सियासत एक अमली तरीक़े का नाम है। जो जहाँ पे है उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है।
اور اس وقت جو صورتحال ہے ٹیررزم کی وہ عروج پر ہے. ابھی رپورٹ آئی ہے بہت ڈسٹربنگ ہے کہ یہ 15 سال میں سب سے زیادہ دہشت گردی اگر ہوئی ہے تو پچھلے 11 مہینوں کے اندر ہوئی ہے. اب آج ہی دیکھیں اے سی صاحب اپنے 4 ساتھیوں سمیت وہ شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے 23 نوجوان بھی ایک ساتھ شہید ہوئے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بالکل ساری سیاست کریں, حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی ملاقات اسموتھ کرا دیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو جا کے لوگوں سے بات کرنی ہے, فوج جا کے نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, فیئر انف. یہ تو ریزنیبل بات ہے نا پنجاب صاحب. اس کے اوپر دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے بات کی کہ تو ذرا اپنے بیانات اٹھا کے دیکھیں نواز شریف صاحب نے آج تک کیا کیا باتیں کی. باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے اور اس وقت کے ڈی جی ISI کے بارے میں جو باتیں کی, باہر سے بیٹھ کے ویڈیو انٹرویوز بھی سارے پڑھے ہیں. اور پاکستان کون تھے جو بھی تھے فیض تھے جو بھی تھے. ٹھیک ہے, آج کل کہاں پہ دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان بیانات کو اٹھائیے نا, آپ خواجہ آصف کا بیان اٹھائیے, آپ باقی لوگوں کے بیان اٹھائیے. تو جب انہوں نے بیان دیے, آپ کے خیال میں یہ غلط کیا نا انہوں نے؟ نہیں بالکل غلط کیا. آپ مسلسل یہ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ پہلے ان سے حساب لیں, پہلے ان سے حساب سے لوں گا حساب. وہی بات ہے نا. دیکھیں یہ بات جو کرتے تھے نا, یہ سارے چیزیں کرتے تھے, ہم تو اس کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن واپس اس کے اوپر آ جائیں. آپ سبسٹینٹیو ایشوز کو بھی ٹیک اپ کرنا شروع کر دیں برائے مہربانی. ہماری گزارش یہ ہے کہ جو AC جن کو جلا دیا گیا گاڑی کے اندر, 2 شہید ہیں, اور اس مرتبہ جو شہادتیں ہیں وہ سب سے زیادہ KP سے اٹھی ہیں. آپ ان کے لیے فاتح خانی کا بندوبست کریں, ان کے گھروں میں جائیں, کچھ اس طرف بھی جائیں نا. ہوگی ملاقات. آپ بالکل جا رہے ہیں, ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بالکل پیچھے بھی وہ گئے اور انہوں نے بھی شرکت کی. وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آئے؟ اور وہ کر رہے ہیں. باقی انہوں نے کہا تھا, مجھے یاد آ گیا, منگل کو کیا کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا نیم اینڈ شیم کریں گے ان کو. جمعرات کو آئیں گے انشاءاللہ. نہیں, انہوں نے منگل کا کہا تمام MPs منگل کو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آئے؟ وہ ظاہری بات ہے کچھ انگیجمنٹ, جب انہوں نے خود کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا اس کو ہم نیم اینڈ شیم کر رہے ہیں نا, جس کو کر رہے ہیں وہ ہمارا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, باقی وہ جمعرات کو آئیں گے, اس سے پہلے بھی وہ آئے, اور کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. جمعرات کو تو اب کوئی اور مسئلہ نہ. دیکھیں ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو بڑے پروٹوکول حاصل ہیں. تو نواز شریف صاحب جو پائے کھاتے تھے, جو وہاں اپنی مرضی کی جو ہے میں آپ کو کیسے پتہ, آپ ان کی گواہی نہ دینا, آپ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا ہو گئے. ٹھیک ہے جی, دانش صاحب نے, میں ان کے ساتھ چینل میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی کہ میں ایک صحافی مل کے, تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پائے کی دیگیں پڑی تھی. سن لے, ارباب آپ کے ہیں KPK کے جو ہے رہنما ہے, ارباب اختر ہیں یا کیا نام ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ارباب خضر, میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پائے نہیں تھے, وہ دیسی مرغے تھے. تو یہ آپ کے اپنے رہنماؤں کا بیان ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پیٹی ایشوز میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز مشین ہے, مرغے کھا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. نواز شریف کا AC نہیں اتارا, عمران خان نے AC اتارنے کی بات کی, اتارا نہیں. عمران خان کے پاس AC نہیں ہے. عمران خان آئسولیشن کے اندر 1 مہینے, کبھی مجھے دکھا دیں کہ 1 مہینہ نواز شریف صاحب آئسولیشن کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تمام کیسز آپ نے بنائے ہیں, تمام کیسز بنائے ہیں عمران خان کے اوپر, وہ جو آج جمہوریت کے لیے اچھے دن گزارش ہی کر تو صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا کریں آئسولیشن کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں کہ ہم کسی کو قید تنہائی میں 1 مہینہ قید رکھا ہوا ہے, کوئی قید تنہائی آپ جس کو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان میں سے کسی کیمرہ مین کو زبردستی اندر ڈال دیں, اس کے ساتھ جا کے سو جائیں. نہیں دیکھیں, زبردستی نہیں, بات یہ ہے کہ تو میرے بھائی ملاقات کیسے بند کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو رول 92 ہے نا. نہیں ملاقات 265 پڑھے نا, 265 تو پھر آج کیوں ملاقات ہوگی؟ آج بھی ہوگی, پہلے بھی ہوتی رہی گفتگو. جتھے بنا کے جس طرح آپ نے 9 مئی کو کیا اسی طرح ہم احتجاج کریں گے. ہم جیل توڑیں گے, ہم جیل کے اندر گھس کے کھینچ کے لے جائیں گے. کسی نے جیل نہیں توڑی, گڈھاپور یہی کہتا تھا. نہیں توڑی تو نہیں ہے نا, بیان اس لیے دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا راستہ ٹھیک ہے, توڑی تو نہیں. پروفیشنل لائر ہیں, میں پروفیشنل لائر ہوں. دیکھیں احتجاج ہمارا حق ہے. عدالتی عمل اگر ان کو 14 سال سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ, بالکل ان کی فوجداری کے اوپر ملک کی سلامتی کے لیے ان کو سزا ہوئی ہے. آج وہ ججمنٹ ساری اس سے پہلے بھی ہیں, فاطمہ جناح سے غدار بنانے لگے ہیں. آپ غدار کہتے تھے کہ غدار یہ بنائے, آج آپ غدار کرتے ہیں. آپ بات کریں کسی کانٹینٹ پہ, فیکٹ پہ بات کریں. یہ دیکھیں اپنا پروجیکٹ عمران تھا, اس وقت تو آپ کا نواز شریف تھا, عمران خان صاحب صدر میں جا کے آپ نے کہا ان کو کہ تاحیہ صدر بن جائے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف نے ان کو NRO دیا تھا. جب تک آگے تھے, I'm sorry, I have to close the program like this. I can't go on like this. I apologize. نہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پروگرام کو ہوا کیا. آپ کے ساتھ تو ایسا سر آپ سے کبھی نہیں ہوتا ہے ویسے. I have to leave it there. سیاسی لوگوں کو بلائے کریں. ناظرین, پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, اب اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے جابز کو کریٹ کرنا ہے. ہمارے پاس مفتاح اسماعیل موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعتاً حکومتوں کو کام کیا پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے, اور نوکریاں جو پاکستان کے اندر جن کی اشد ضرورت ہے, ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ جو ہیں ان کے پاس جابز نہیں ہیں, بہت سارے سیمی اسکلڈ جو ہیں ان کے پاس جابز نہیں ہیں, تو کیا کریں اگر حکومتوں کا کام نہیں ہے؟ مفتاح صاحب بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کا معاشی فلسفہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے اور آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں اور اپنا بزنس بھی چلاتے ہیں. واقعتاً حکومتوں کا کام جو جابز دینا نہیں ہے, یہ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ عموماً سر دنیا بھر میں یہ اب مانا جاتا ہے آج کل کہ حکومتوں کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر نجی شعبہ جو ہے وہ ترقی کر سکے اور وہ نوکریاں اور دے سکے, اور معیشت ایسی ہو کہ جس کے اندر ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار کر کے تھوڑے سے 4 پیسے کما سکیں. تو پھر وزیر خزانہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں؟ جی وزیر خزانہ صاحب یہ بات ایک دم درست فرما رہے ہیں کہ حکومت کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی 8,000 ارب روپیہ تو خسارہ ہے. تو اب اگر آپ نوکریاں دیں گے تو مزید آپ کو لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا, تنخواہیں دیں گے تو مزید خسارہ بڑھ جائے گا. جو بات شاید انہوں نے نہیں فرمائی وہ یہ کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس قسم کا ماحول نہیں پیدا کر پا رہی کہ جس سے نجی شعبہ جو ہے وہ ترقی کر سکے. جب آپ دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس میں سے ٹیکس ریٹس رکھتے ہیں 61% کمپنیز کے اوپر یا 38.5% نوکری پیشہ لوگوں پہ, جب آپ بجلی اور گیس مہنگی دیتے ہیں دنیا میں اور تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی بجلی اور گیس دیتے ہیں, جب آپ کا شرح سود بھی اتنا ہو اور آپ کے اندر ایز آف بزنس نہیں ہو, جب آپ کے 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں, اور جب آئے دن ہمارے بڑے شہر کراچی میں بچے گٹروں میں گر کے مر جائیں, تو ہم کو اپنی حکمرانی کی ترجیحات پہ دیکھنا ضروری ہے, اور ہم کو کچھ کوششیں یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے ریفارمز یا تبدیلی یا لے کر آئیں یا اصلاحات لے کر آئیں کہ جس سے عوام کے اوپر حکومت کا بوجھ کم ہو. ہمارے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا بوجھ اتنا ہے کہ عوام اس بوجھ کے تلے دب گئی ہے. یہ فرمائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں, اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر انفرادی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زبردست سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں. اگر ہم پاکستان کے اندر غیر رسمی دولت دیکھیں تو پاکستان میں دولت بہت زیادہ ہے, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستانی کتنے دولت مند لوگ دبئی کے اندر یا یو کے اندر پراپرٹیز خریدتے ہیں, تو ہمیں دنیا کے جو 3-4 بڑے بڑے خریدار ہیں اس کے حوالے سے پاکستانی ان میں موجود نظر آئیں گے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ویلتھ کریشن تو مسئلہ نہیں ہے, دولت تو پاکستان میں کریٹ ہو رہی ہے, تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ نہیں سر, ویلتھ کریشن مسئلہ ہے. 25 کروڑ کے ملک میں کچھ 6-8-10 12-15 بڑے گھر اگر پیسے کما لیتے ہیں, اور بہت پیسے کما لیتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں آج کل کمائے ہیں, تو اس سے ہم پورے ملک کا جائزہ نہیں لے سکتے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پر کیپٹا GDP جو ہے, ہماری اوسطاً انکم پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ $5,500 ہے, بلکہ معاف کیجیے $5,000 ہے, جبکہ بنگلہ دیش کی $8,500 ہے. تو ایک ایوریج بنگالی جو ہے وہ ہم سے 60% زیادہ امیر ہے ایک پاکستانی سے. اس کی زندگی بھی ہم سے لمبی ہے, اس کی تعلیم بھی ہم سے زیادہ ہے, اس کے بچے بھی ہم سے کم ہوتے ہیں. تو ہم تقریباً ہر قسم سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ سے پیچھے گئے ہیں. پچھلے 3 سال میں تو ہم غریب بھی ہو گئے ہیں, لیکن ہم HDI کے اندر 9 پوائنٹس پیچھے چلے گئے ہیں, جبکہ ہم اگر 168 پہ ہیں تو بنگلہ دیش 130 پہ ہے, سری لنکا جو ہے وہ 82 پہ ہے. تو ہم نے بہت اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں اور ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ کچھ پاکستانی پیسے والے ہیں اور وہ دبئی میں چلے جاتے ہیں. بہت ساری آپ نے یہ دیکھا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں, پراکٹر اینڈ گیمبل ہو گئی, دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر گڈ کمپنی ہے. رفان میز جو کہ 50 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے, کون کارپوریشن آف امریکہ کی کمپنی ہے, وہ چلے گئی. ایکسو نوبل ایک پینٹ کی کمپنی چلے گئی, ڈیولکس پینٹ والوں کی. کریم چلے گئی, مائکروسافٹ چلے گئی. تو بہت ساری کمپنیاں جا رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا وجہ ہے کہ جس سے دنیا بھر کے کاروباری بھی ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو کر دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں, یا اپنی کوٹھیاں اور اپنے, یہ تو خاص طور پر سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو کہ لندن وغیرہ کے اندر اپنی جائیدادیں رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیوں باہر جاتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے.
ہم فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم تو ذرا ریفارمز کا بڑی لمبی بحث ہے، فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر مجھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جو مسئلہ ہے وہ معیشت میں وہ یہ ہے کہ بوم ان بس سائیکلز ہوتی ہیں کہ کچھ بوم ہوتا ہے، ہم اخراجات کر دیتے ہیں، تھوڑے سے ٹیکس کم کر دیتے ہیں، حکومت کے خسارے بڑھ جاتے ہیں، اور جب حکومت کے خسارے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ہم روپیہ ختم ہو جاتا ہے، روپیہ گر جاتا ہے ڈالر کے سامنے، ڈالر ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں، ہم بسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو ابھی ہم اس وقت بالکل بوم میں نہیں ہے لیکن بس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکومت کے اخراجات کم کریں۔ مثال کے طور پر آپ 3,000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں صوبے کی اور وفاق کی پی ایچ ڈی پی ڈیولپمنٹ خرچے پہ، ابھی آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے 43 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت نے ہر اپنے حکمرانی ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو 25 کروڑ روپے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اخراجات اگر ابھی ختم کر دیں 2-4 سالوں تک، اور پی ایچ ڈی پی کو 300 ارب پہ لے آئیں، اے ڈی بیز کو جو ہے وہ 2,000 ارب سے جو ہے وہ 500 ارب پہ لے آئیں، تو ہم یہ جو پیسے بچا سکتے ہیں اس سے ہم کچھ ٹیکس ریٹس کم کر سکتے ہیں، کچھ بجلی کے نرخ کم کر سکتے ہیں، کچھ گیس کے نرخ کم کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کو بزنس فرینڈلی بنا لیں تاکہ پاکستانی لوگ جو ہیں، دیکھیں باہر کے لوگ نہیں آئیں گے ابھی، لیکن پاکستانی لوگ جو ہیں وہ چھوٹی دکان کر لے، کوئی درزی کی دکان کر لے، کوئی نائی کی دکان کر لے، کوئی اور مڈل سائز کا بزنس کر لے، کوئی بڑی سائز کا بزنس کر لے، لیکن اس سے نوکریاں پیدا ہوں گی، اس سے ایکٹیویٹی ہوگی، وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ دھندا آپ نے چلانا ہے بالکل گراس روٹس کے قریب، لیکن ابھی پاپولیشن کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، ایک بڑے میڈیا گروپ نے اس کا سیمینار بھی کروایا ہے، رپورٹس کا اجرا بھی ہوا ہے۔ جب ہم اپنی آبادی کے سائز کو دیکھتے ہیں تو مفتاح صاحب جتنا بھی آپ کام کر لیں آخر میں تو وسائل تو محدود ہے نا؟ سر بالکل وسائل محدود ہیں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اور آبادی جس تیزی سے ہماری بڑھ رہی ہے 2.55% سے آبادی بڑھ رہی ہے، یہ دنیا کی ون آف دا ہائیسٹ پاپولیشن انکریز میں آتی ہے۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے بالکل قریب نہیں ہے، ہمارا نمبر جو ہے وہ تو سب سہارن افریقہ کی برے ممالک میں سے آتا ہے۔ شری لنکا دیکھ لیجئے کہ بہت کم ہے، چلیے شری لنکا کو چھوڑ دیں، بنگلہ دیش تو الحمدللہ مسلمان ملک ہے، اور دنیا کا حد سے بھی بڑا اجتماع وہ کرتے ہیں، وہ اپنے تبلیغی اجتماع سال کا، ادھر کی پاپولیشن جو ہے وہ ہم سے بہت کم سلو سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ جب ہم الگ ہوئے تھے تو 60% پاپولیشن ان کی تھی، 40 ہماری تھی، آج وہ 18-19 کروڑ پہ کھڑے ہیں، ہم 25 کروڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مطلب دیگر مسلم ممالک ہیں، مصر ہو گیا، جارڈن ہو گیا، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، وہ بھی ہم سے زیادہ ہوتے تھے، آج ہم 24 کروڑ ہو گئے، وہ ہم سے کم ہو گئے۔ تو اب مطلب یہ کہ تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کو سیریس لیں، جو کہ اس میں صوبے جو ہیں وہ یکسر ناکام ہوئے ہیں، مگر اگر تھوڑا سا اس چیز کو سیریس لیں اور پاپولیشن پلاننگ پہ بات کریں، اشتہارات وغیرہ کرائیں، کوئی کلینکس بنائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، بیسک لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تعلیم دیں، تو اس کے اندر کام کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش نے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، آخر میں اگر آپ کو ایک چیز فی الفور کرنی ہو تاکہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ گھومنے لگ جائے اس طریقے سے، اس انداز سے جس طرح کہ آپ کی ترجیح ہے اور جو عموماً ہم سنتے بھی ہیں، تو وہ کیا ہوگی فوری طور پر؟ اقتصادی ایریا میں این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کے پیسے دے رہے ہیں اس کو کم کرنا چاہیے میرے خیال سے، تو اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ ٹیکس ریٹ بھی کم ہو جائیں گے اگر سارا وفاق خرچ نہ کرتے تو، اور سوشل ایریا میں پاپولیشن کنٹرول، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہیں میرے خیال سے۔ مفتاح صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ناظرین مفتاح اسماعیل ہمیں بتا رہے تھے کہ معاملات خبروں کی حد تک تو شاید ٹھیک ہوں، لیکن حالات ہیں گھمیر اور چیلنجز ہیں، لیکن یہ سالو ہو سکتے ہیں، ایک رستہ موجود ہے۔ اب ناظرین ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ایک تو خیر ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو ویڈیو کی ایک جھلک دکھائی ہی دی، جھلک کیا دکھائی، پورے کا پورا پروگرام ہی اس طرف چلا گیا کہ غصہ بہت ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ غصہ صرف پروگرامز میں ارد گرد کے لوگوں پر ہی نہیں نکلتا، میڈیا ٹاک جب ہوتی ہے تو صحافیوں پر بھی غصہ نکلتا ہے۔ سلمان اکرم رازق صاحب کا انداز گفتگو دیکھیے گا ذرا۔ وہ کیا بات کرے گا؟ پاسٹ کیا بتاتا ہے اس کا؟ آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے، میں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بکا ہوا صحافی ہے، لہٰذا میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ پہلے آپ بکے ہوئے وکیل ہیں تو پھر آپ دوبارہ بکیں گے۔ پانی پی جائے سے
ہر کوئی بکا ہوا ہے، ہر کوئی تباہ حال ہے، ہر کوئی کسی کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. یہ انداز کوئی درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے غصے کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہ جانے غصہ کس چیز کا ان کو محسوس ہوتا ہے. بنوں میں اسسٹنٹ کمشنر کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے ایک اور وزیرستان کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کو شہید کیا، اور دونوں بڑے دوست تھے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر نے ٹویٹ کیا. سنیے گا. اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید. امریکہ میں 2 فوجیوں پر قاتلانہ حملے کے بعد امیگریشن پالیسی تبدیل. گھنٹوں میں بڑے فیصلے اور دنوں میں عمل درآمد. روزانہ شہادتیں جاری ہیں، مگر مجال ہے کہ حکمران ایمرجنسی فیصلے اور اقدامات کریں. بہت ہی اندوناک واقعات ہیں. ہمیں یقیناً اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور جو صوبے کی انتظامیہ ہے، سیاسی انتظامیہ سمیت مرکز کے ساتھ مل کے آپ نے اس کے خلاف ایک بند باندھنا ہے. فی الحال تو بہرحال معاملہ ملاقات کی طرف ہی چلا جا رہا ہے. اب یہ ملاقات ہوگی تو جمعرات کی ملاقات کے گرد معاملات گھومیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات کے اوپر فوکس کریں جو حقیقت میں قومی معاملات ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.